ان الذین کفروا، ان الذین، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ان اللہ، ان اللہ، نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور نون پہ غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ ان الذین، زال کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زال زیر یا ذی، یا مدہ ہے، یہاں پہ دو حرکات لمع کریں گے، زین، ان الذین کفروا، اس کاف کو موڑا نہیں کریں گے، را پیش واو رو، را کو پر پڑھنا ہے اور واو مدہ، دو حرکات لمع کریں گے، کفروا، سواء، سوا، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، واؤ کے آگے الف ہے اور مد بھی ہے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، سوا، واؤ کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، سواء علیہم، حمزہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو اس کے بعد عین حروف خلقی سے ہے تو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، یعنی اظہار کا قاعدہ ہے، سواء علیہم، علیہم، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا زیر میم ہم، علیہم، بغیر لمحہ کی وہ پڑھیں گے، انذرتہم، دو حمزہ ہیں، ان، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر نون، ان، دیکھیں نون ساکن کے بعد آگے ذال حروف اخفاء سے ہے تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، انذرتہم، را کو پر پڑھیں گے، ذرتہم، انذرتہم، ام لم تنذرہم، ام لم، بغیر غنہ کے پڑھیں گے اور بغیر کھینچے ہوئے پڑھیں گے، ام لم، حمزہ زبر میم ام، لام زبر میم لم، یعنی غنہ نہیں کرنا اس میں، ام لم، ام لم تنذرہم، دیکھیں نون ساکن کے بعد ذال پھر حروف اخفاء سے آ گیا تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، تنذرہم لا یؤمنون، یؤمنون، ہم نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ حمزہ ساکن جہاں میں بھی آئے گی اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے تو پڑھیں گے یؤمنون، لا یؤمنون، نون پیش واو نو، واو مدہ ہے، دو حرکات اس کو لمع کر کے پڑھیں گے اور آخر پہ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، لا یؤمنون، اب ملا کے پڑھتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔